سماج کے لوگ ہیں، ایک ہی معاشرے کے لوگ ہیں، بلکہ الحمدللہ ایک ہی مذہب اور ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سب کے مسائل الگ الگ ہیں، اور سب کے مسائل الگ الگ ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ان مسائل کے اندر یکسانیت ہے۔ مثال کے طور پر ہر بندہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، ہر بندہ مسائل سے جھج رہا ہے، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، گویا کہ آج سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، کوئی ضبط کر رہا ہے اور کوئی رو رہا ہے، انسان بے چین ہے، انسان کی روح بے چین ہے، انسان کا دل بے چین ہے۔ مسائل کیا ہیں؟ بہت آسان زبان میں آپ کے مسائل آپ کے سامنے دہراتا ہوں تاکہ آپ میری تصدیق کریں گے، کوئی کم کوئی زیادہ، اور وقت رہا تو اس کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مسائل کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ روزی روٹی کو لے کر کے پریشان ہے، کسی کا یہ حال ہے مولانا روزی کا معاملہ بہت زیادہ دکھی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی بندہ کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جا رہا ہے کہ میری روزی کا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ روزی روٹی کے مسائل حل ہو جائیں، کسی کے پاس خود کا مکان نہیں ہے، مکان کے لیے بے چین اور بے قرار ہے، کسی کی بہن 30-35 سال کی ہو چکی ہے، اس کو اچھا رشتہ نہیں آتا، ایک بھائی روتے ہوئے کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی عالم کے پاس، کبھی مسجد کے اندر، کبھی کہیں گڑ گڑا رہا ہے کہ میری بہن کو اچھا رشتہ آ جائے۔ مائیں اپنے بچیوں کے حوالے سے اور اپنے جوان بیٹوں کے حوالے سے رشتے نہ آنے کی وجہ سے بستر پہ کروٹ بدلتی ہے۔ ایک باپ کو جب اپنی بیٹی کے رشتے کے نہ آنے کی فکر ہوتی ہے تو اس کا بستر، نرم بستر بھی اس کے لیے کانٹوں کی سیج بن جاتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی رات بھر۔ کبھی باپ چادر میں منہ چھپا کر کے رو رہا ہے، کبھی ماں بیٹھ کر کے حیرت سے اللہ اکبر در و دیوار کو تنہائی میں تک رہی ہے کہ میری بچی کو اچھا رشتہ کب آئے گا۔ اچھے رشتے آج بچیوں کو بھی نہیں، بچوں کو بھی نہیں، اللہ اکبر۔ کسی کا روزی روٹی کا مسئلہ، کسی کا رشتوں کا مسئلہ، اسی طریقے سے کوئی بیماریوں کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ بیماریوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس دوا کے لیے پیسے تک نہیں، بعض لوگوں کے یہاں بیماری کا یہ عالم ہے کہ ان کی بیماری کی دوا کی خاطر انہیں بھیک بھی مانگنا پڑتا ہے، انہیں چندہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ غرض کے مسائل پر مسائل ہے، یہ تو ہمارے گھر کے مسائل ہیں، پھر ہم گھر کے باہر نکلتے ہیں تو کوئی دشمن بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے مارنے پر تلا ہوا ہے، کوئی دبانے پر تلا ہوا ہے، اور باہر نکلتے ہیں تو حکمراں طبقہ، یہ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکمراں طبقہ جو ہے وہ دشمن بنا ہوا ہے، ہر جگہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں پر مار پیٹ کا معاملہ ہے، کہیں پر لاٹھیاں اور ڈنڈے ہیں، کہیں پر تلواریں اور بھالے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا کہ خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ایک مسئلہ ہو تو اس کا ذکر کیا جائے، یہاں تو مسائل کا انبار ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسائل کیوں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں مولانا ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، یعنی کہ ہم اپنے جرائم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم خود اپنے مسائل کے تدارک کے لیے تیار نہیں۔ آج کے اپنی ہر معاملے کو دوسروں کے سر ڈالنے والوں اپنے مولا سے تو پوچھو مولا یہ مسائل کیوں ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے؟ تو آج کے اللہ اکبر دل کے کانوں سے سننا، میں بہت دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، حضرت کے آنے تک بات ہوگی، لیکن آپ سب کی بالخصوص میری قوم کے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، اگر ہم بدل جائیں، حالات بدل جائیں، آپ کو غور سے سننا ہے۔ اگر صرف سننے کے لیے آئے ہو تو کوئی بات نہیں، اور اگر سن کر اپنے مسائل کے معاملے میں واقعی آپ سنجیدہ ہیں اور حل چاہتے ہیں مسائل کا تو توجہ کریں۔ اللہ اکبر، اپنے اللہ سے پوچھو
مولا یہ حکمراں طبقہ دشمن کیوں ہے؟ اپنے اللہ سے پوچھو یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ اپنے اللہ سے پوچھو یہ رشتوں کی کمی کیوں ہے؟ اپنے اللہ سے پوچھو یہ تباہیاں کیوں ہے؟ یہ بربادیاں کیوں ہے؟ یہ لٹتے ہوئے آبروئے، یہ اڑتے ہوئے جنازے، یہ سسکتی ہوئی لاشیں، یہ تڑپتے ہوئے لاشیں، یہ اڑتا ہوا گھروں سے جو دھواں ہے، یہ اڑتے ہوئے گھروں کے جو دھوئیں ہیں، گھروں پر اللہ اکبر جو تباہیاں مچ رہی ہے، گھروں کو جو زمین بوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو گھر سے بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ تو میرے اللہ کی طرف سے آج سے 1450 سال پہلے جواب تو آ گیا ہے، لیکن اس جواب پر ہم نے توجہ نہیں دی۔ اخبارات کی خبروں پر تو توجہ ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر نازل ہونے والے قرآن کی خبروں پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اللہ اکبر، تو انسان بہت سنجیدگی سے لیتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ہم نے اس کو کتنی سنجیدگی سے لیا۔ ہر مسلمان کہتا ہے قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، تو قرآن کہتا ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے مسائل کیوں ہے؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی سے ہے۔ تم گناہ کرتے ہو اس لیے مسائل ہے، تم گناہ کرتے ہو اس لیے جرائم ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، اس لیے جو چاہو کرو، جو چاہو، حضور علیہ السلام فرما رہے جو چاہو کرو، اے من ما شئت، تو جو چاہے کر، کیونکہ تو جو کرے گا بھگتنا تجھی کو ہے۔ تیرے جرائم کی سزا کسی اور کو نہیں بلکہ تجھی کو ملے گی۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اب توجہ سے سننا، کہانی قصہ نہیں سنا رہا، اپنے رب کے فرمان کی تشریح مفسرین نے جو کہ وہ سنا رہا ہو۔ مفسرین اللہ کے رسول کی حدیث لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے ضمن میں، مطلب کیا؟ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ مسلمانوں سے، مومنوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ